بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے پر بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان جیسے مبارک ایام کی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائی۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ سال بہت سارے ہم سے اچھے، طاقتور، تندرست آدمی دنیا میں موجود تھے، لیکن آج وہ موجود نہیں۔ تو یہ تندرستی یا بیماری کے ساتھ تعلق نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنا فضل کسی پر شامل حال فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے عبادت کے کرنے کا، نیکیوں کے کرنے کے راستے سیکھ لیتے ہیں اور سہولت ادا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اگر ہمیں کوئی مدد کرنے کی سہولت مل گئی، توفیق مل گئی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم سمجھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان سمجھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل سمجھنا چاہیے۔ ہماری بدن کا، ہماری طاقت کا، ہماری ہوشیاری سے بہرحال اللہ جل جلالہ اور امن والوں نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، اور اس موقع سے کون کتنا فائدہ اٹھاتا ہے، اس موقع سے کون کتنا فیض حاصل کرتا ہے، یہ آدمی کو اپنے جذبے کے اوپر، اپنے قدر کے اوپر اور اپنے تقدیر کے اوپر ہی موقع۔ اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے، توفیق دی ہے، عبادت کرنے کی آسانی دی ہے، پریشانی کو دور کیا ہے، آسانی سے عبادت کر رہے ہیں اور وہ پوری تنظیم کے ساتھ عبادت میں مصروف ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ محبوب اور بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ آج ہمیں یہ کرنے کا، یہ جگہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل جلالہ نے بہت ساری سہولتیں، بلکہ ساری سہولت اپنے عطا فرما رکھی۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کو حاصل کرنے میں مشقت ہو، الجھن ہو، پریشانی ہو، اور اس سہولت کو حاصل کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا مندی اعلیٰ درجے کی حاصل کر سکتے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ آپ اللہ جانتے ہیں، میرے استاد بھی ہے، میرے پیر بھی۔ رمضان میں ایک منٹ، ایک سیکنڈ اگر بغیر عبادت کے گزر جاتی تھی تو حضرت کو بہت زیادہ شاق گزرتا تھا، ناپسند گزرتا تھا، اور حضرت اس کو بہت زیادہ ناپسند کرتے تھے کہ کیوں جائے گی۔ ویسے عامةً رمضان میں پوری رات، رات بھر عبادت کرنے کا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا موقع تھا۔ آخری عمر میں جب ڈاکٹروں نے پوری رات عبادت کرنے سے منع کیا، تو جب ساتھ نہیں دے رہی تھی، تو پھر اس وقت حضرت نے رمضان میں اعتکاف کرنے کا شروع کیا۔ جس سال میں دور سے فارغ ہوا، اسی سال سے حضرت نے اعتکاف شروع کیا، اور شروع اس وجہ سے کیا کہ اعتکاف میں آدمی ہوتا ہے وہ
اگر کوئی سیرت نہ کرے، کوئی عبادت نہ کرے، کچھ نہ کرے، صرف چھوٹا رہے تو بھی اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے اور ثواب لکھتے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ سونے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم سوئیں گے تو ظاہر بات ہے سونے کی وجہ سے ثواب تو ملے گا نہیں، لیکن احترام کر کے سوئیں گے تو ثواب ضرور ملے گا۔ بزرگ اور دوستوں، یہ واقعہ میں آپ لوگوں کو ویسے تفنن کے طور پر، مزے کے طور پر نہیں سنا رہا، بلکہ یہ بتا رہا کہ دیکھو ہمارے کافرین نیکیوں کا کتنا اہتمام کرتے تھے اور جب موقع ملتا تھا تو نیکیوں کو کس طریقے سے حاصل کیا۔ بہرحال حضرت شیخ مولانا برکتہ نے رمضان کے فضیلت کے سلسلے میں احادیث کی کتاب بھی لکھی، جس کا نام رکھا ہے فضائل رمضان۔ تبلیغی جماعت میں جو فضائل اعمال کے نام سے کتاب ہے، اس میں یہ کتاب موجود ہے اور جماعت والے بھی اس کی تعلیم کرتے ہیں اور ہم بھی اس وقت اسی کتاب کی تعلیم کرتے ہیں۔ بہرحال آج سے روزانہ انشاءاللہ فضائل رمضان کی تعلیم ہوگی اور اس طریقے سے تعلیم ہوگی کہ افطار سے 15 منٹ پہلے تک تعلیم ہوتی رہے گی۔ آپ لوگوں کو غور سے سننے کی ضرورت ہے اور حدیث جو حضرت بیان کی ہے اس کو سمجھایا جائے گا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جتنی دیر تک آپ متوجہ رہیں گے آپ کا درجہ بڑھتا رہے گا۔ کبھی تعلیم علمانہ شان ہوگی، کبھی کوئی شان ہوگی، کبھی کچھ ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملتا رہے گا۔ گھروں میں جو سنیاں ہیں وہ بھی حدیث کا احترام کرتے ہوئے سنیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا اور ہمارے لیے کیا کرنا چاہیے وہ تمہارے سامنے یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے اس تعلیم کو بہت ہی زیادہ اہم سمجھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہی ہیں اس میں، اور ظاہر بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نورانیت کے کتنے اعلیٰ مراتب پر ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے کتنی نورانیت حاصل ہوتی ہے، کتنی برکتیں حاصل ہوتی ہے اور کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی حاصل ہوتی ہے، وہ آپ پورا جانتے ہیں۔ انسانوں کے حالات بدلنے کے لیے، زندگی بدلنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور حدیث وغیرہ ہیں، وہ ایک جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو صدق دل کے ساتھ لیا، سمجھا، عمل کیا، پڑھا، عزت کی، احترام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کے حالات بدل دیے، گمراہی سے ہدایت کی طرف، ضلالت سے ہدایت کی طرف، اور کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی نافرمانی سے اطاعت کی طرف ان کو متوجہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی سب کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بھی آج بھی وہی برکت ہے۔ اس وجہ سے تعلیم کو جو روزانہ ہوتی ہے ہمارے یہاں فضائل کی کتابوں کی، ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس جذبے سے بیٹھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں وہ میں سنوں اور اس کے بعد جو مجھے معلوم ہو اس کے میں عمل کروں۔ اس جذبے کے لے کر تعلیم میں اگر بیٹھو گے تو فائدہ ہوگا، ورنہ ویسے ہی چلو بھائی بیٹھ جاؤ، سن لیا اور چل گیا اور دین بھول لیے تو یہ فائدہ نہیں دیتا، بلکہ حدیث کی بےادبی کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ گناہ ہوتا ہو۔ خیر بہرحال آج سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، حامدہ و مصلیہ و مسلمہ۔ ہم تو صلاۃ کے بعد چند حدیث کا ترجمہ ہے جو رمضان المبارک کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت
حضرت شیخ نور اللہ مرتضی نے فضائل رمضان کتاب کیوں لکھی، کیا ضرورت ہے شاید اس کو لکھنے کی، اس کو اس باب میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز فرما دی، دیکھو آدمی کو جس کے ساتھ محبت ہو اس کی قدر اس کے دل میں بہت ہوتی ہے، اور جس کے ساتھ محبت نہ ہو کتنا ہی سمجھاؤ لیکن اس کی قدر پیدا نہیں ہوتی، تجھے بھی اصول ہو۔ اگر یہ کہا جائے کہ ابھی یا صبح 4 بجے فلانی جگہ پر ہر ایک آدمی کو $100 مفت میں دیے جائیں گے، بجے دیے جا رہے ہوں، وہاں 3:30 بجے سے وہاں لائن لگی ہوئی، اس وجہ سے کہ آج ہمارے دلوں میں روپے کی، پیسے کی، ڈالر کی قدر ہے، نیکیوں کی کوئی قدر نہیں۔ نیکیوں کی قدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کیا کرتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی کہ اگر کوئی آدمی جنازے میں جائے اور میت کی جنازے کی نماز پڑھ کر آ جائے تو اس کو 1 نیکی ملے گی، اور جو جنازے کو دفن ہونے تک اس میں شریک رہے تو اس کو 2 نیکی ملے گی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جاتے اور بہت ہی متقی سنت صاحب، انہوں نے یہ حدیث سنی، ان کو معلوم نہیں تھا، اس وجہ سے وہ جنازے میں شریک ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھنا چاہتے تھے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم لوگوں کے لیے اگر کوئی کہے کہ ہمارا بھی تو یہی معمول ہے، ہم بھی جنازے میں شریک ہوتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وہ کوئی جنازے میں شریک ہوتے تھے تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ میرا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، ماموں کا لڑکا ہے یا پھوپھی کا لڑکا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے، وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے یا نہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کتنی سگائی ہے، کتنا کیا ہے، جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، یہ ہم نے اس معیار سے اس کو دیکھا۔ بہرحال یہ بھی غلط ہے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر حقوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، ان حقوق کے اعتبار سے بھی اس میں کہا گیا ہے کہ ایک مسلمان کا حق ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی جنازے میں شریک۔ بزرگوں اور دوستوں، بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ ہم نے ان کو اپنے دماغ میں کر دی۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ رمضان کی فضیلت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بیان کی، اور اگر ایک بھی فضیلت معلوم ہو جائے اور کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی ہے، سچی ہے، تو پھر جو قدردان ہوگا وہ اس کے اوپر ایسا ٹوٹ پڑے گا، ایسا ٹوٹ پڑے گا کہ بس وہ حاصل کیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں ان فضیلتوں کی طرف سے کوئی توجہ ہی نہیں، جس کا میں نے بھی شروع میں بتایا تھا کہ جس کو جس کی محبت ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے۔ آج پیسے کی محبت ہے تو پیسے کی قدر ہے، اگر کہہ دیا جائے کہ 4:30 بجے پرانی جگہ پر $100 ملیں گے تو 4 بجے وہاں پہنچ جائیں گے، اس وقت نیند، سردی، گرمی، بارش کوئی نقصان نہیں دے گی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ 4:30 بجے ان کو اٹھ کر تہجد پڑھو گے تو اتنی نیکیاں ملے گی تو اس وقت نیند ہے،
یہ ایک غلطی ہے اور اس غلطی کو ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے۔ مال ضرورت کی چیز ہے، لیکن ضرورت کی چیز ہونے کے باوجود اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے۔ دیکھو مکان ہے، شاندار مکان ہے، جس میں سٹنگ روم بھی ہے، بیڈ روم بھی ہے اور ان کے علاوہ بہت سارے سہولتیں موجود ہے، لیکن اگر بیت الخلا نہیں ہے تو، حمام نہیں ہے تو کتنا ہی بڑا مکان ہو، لیکن اگر بیت الخلا نہیں ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں یہ بہت ضروری چیز نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بڑے مکان میں لیٹرین کا ہونا، بیت الخلا کا ہونا، ٹوائلٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہماری ضرورت بھی ہے۔ ضرورت پڑتی ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں کہ اس کو ضرورت نہ ہو۔ تو ٹوائلٹ کی ضرورت تو ہے، لیکن اس کی ضرورت کتنی ہے؟ جب تک استعمال کرو، پخانا نکل جائے، پیشاب نکل جائے، اس کو ختم کر دو۔ اور اگر کوئی آدمی پخانا کرنے کے بعد بھی، پیشاب کرنے کے بعد بھی بیت الخلا میں بیٹھا رہتا ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ پاگل کہیں گے، بیوقوف کہیں گے، سرگی کہیں گے، جاہل کہیں گے؟ کیوں؟ تو اسی طریقے سے دنیا کا یہ مال جو ہے یہ بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی ہمیں کہے کہ سب کام چھوڑ دو اور نکل جاؤ، توکل پر عمل کرو، اچھی چیز ہے توکل، لیکن کوئی ایسا عمل کرنے کے لیے کہے گا نہیں، کہے گا تو وہ عالم دین صحیح معنی میں محقق نہیں ہوگا۔ اس لیے مال ضروری ہے، لیکن آدمی اس مال کو اتنا ضروری سمجھے کہ نہ کھانے کا کھانا ہو چھوڑ دو، پانی پینا ہو تو بھی پیاس ہو تو بھی چھوڑ دو، ابھی تو کام کرنا بھی گھراکی ہے، ابھی کام ہے، ابھی بہت محنت ہے، ابھی تو کام کرنے کا زمانہ ہے، سونا بھی چھوڑ دے، پانی بھی چھوڑ دے، کھانا بھی چھوڑ دے۔ ایسی تو شریعت کی تعلیم نہیں کی، اور یہ تو ایک قسم کی غلط ہے، ایک قسم میں کیا ہے؟ محبت، اندھی محبت۔ تو حضرت شاہ نواب تمہیں بتاتا تھا حقوق العباد کے سلسلے میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کا حقوق ہے، اور ہم نے اپنی ساری زندگی میں 50 سال 70 سال کی ہماری زندگی ہوئی، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ کسی دوسرے مسلمان کا مجھ پر کیا حق ہے، یا مجھے کسی مسلمان کے متعلق کیا کام کرنا چاہیے، کیا خیال کرنا چاہیے، یا اس کو کام کرنا چاہیے، سوچا کسی نے کبھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے حقوق بتایا ہے، لیکن ہم اپنے سے پوری زندگی کبھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ بات کر رہی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی جنازے کی نماز بھی پڑھے اور جنازے میں شریک ہو تو دو جناز کو اس کو ملے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کی نماز کو کرایا کرتے تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے پہلے سے انکار بھی کیا، بلکہ کہ نہیں، حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ اور جب ان کو یقین ہو گیا کہ واقعی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا ہے تو انہوں نے کہا لقد ضیعت قراتی، میں نے کتنے قرات ضائع کر دی ہو۔ انہوں نے معلوم کیا گیا اور جب شریک نہیں جو رہا میرا ایک قرات چلا گیا، کتنے قرات اتنے میرے چلے گئے۔ تو یہ نیکیوں کے ختم ہونے کا یا نیکیوں کے چلے جانے کا افسوس ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کو نیکیوں کی قدر ہوتی ہے۔ رمضان بہت ہی مبارک مہینہ ہے، لیکن ہم لوگ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اچھا مہینہ ہے، اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یہ 3 مہینے پہلے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب رمضان آیا جیسے دوسرے دن گزر جاتے ہیں، یہ بھی ایسے ہی گزر جاتا ہے، کوئی فرق اس میں نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ نیکیوں کے کمانے کے دن ہے، اس میں جتنی زیادہ نیکیاں کما سکتے ہو کما لو،
ابھی حدیث میں قریب آئے گا کہ نفل نماز کا ثواب اگر کوئی نفل پڑھو گے اس وقت ابھی وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھی اپنے تو نفل کا ثواب ہے، لیکن رمضان میں اگر 2 رکعت نفل پڑھی تو اس 2 رکعت نفل کا ثواب فجر کی 2 رکعت فرض کے برابر فرض نماز کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ یہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بیان فرمائی ہے، تو حضرت نے اس کتاب میں اپنا حدیثوں کو جمع کیا، فرمایا کہ ہم لوگوں کو حدیث کی فضیلتیں بھی یاد نہیں، فضیلت کی طرف توجہ بھی نہیں، اس وجہ سے حدیثوں میں فضیلت بیان کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے وہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا انعام ہے، مگر جب ہی کہ اس انعام کی قدر بھی کی جائے، ورنہ ہم جیسے محرموں کے لیے 1 مہینہ تک رمضان کھلائے جانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک حدیث میں کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ رمضان کیا چیز ہے، کتنا مبارک، کتنا نورانی، کتنا اونچا مہینہ ہے، اگر یہ لوگوں کو معلوم ہو جائے تو یہ امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال ہی رمضان ہو، سارا سال روزہ رکھیں گے، لیکن کیا ہے ایک دن برکت والے دن ہمیں ملتے ہیں۔ رمضان ہر شخص سمجھتا ہے کہ سال بھر کے روزے رکھنے کا سارے عادت، مگر رمضان مبارک کے ثواب کے مقابلے میں حضور کا ارشاد ہے کہ لوگ اس کی تمنا کرنے لگے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ رمضان مبارک کے روزے اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا دل کی کھوٹ اور وساوس کو دور کرتا ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے اور ہر مہینے کے 3 روزے جس کو 20 روزے ہم کہتے ہیں، اگر کوئی اس روزے کو رکھتا ہے تو ثواب ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن دیگر رمضان مبارک کے ثواب کے مقابلے میں حضور کا ارشاد ہے کہ لوگ ان کی تمنا کرنے لگے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ رمضان مبارک کے روزے اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا دل کی کھوٹ اور وساوس کو دور کرتا ہے۔ جس کے دل میں کھوٹ ہے، لیکن کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی، گناہ کی طرف، دنیا کی طرف مائل ہوتی ہے، دل کی طرف بیماری ہے، تو ایسی چیزوں کے لیے یہ ایام 20 کے روزے رکھنا مفید ہے، اس کے ذریعے سے وساوس وغیرہ دور ہوتے ہیں۔ آگے کوئی تو بات ہے کہ صحابہ کرام رمضان کے مہینے میں جہاد کے راستے میں سفر میں باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار افطار کی اجازت روزہ کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جہاد کے لیے نکلا کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ جہاد میں آدمی کو بہت زیادہ طاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس صورت میں روزہ رکھنے کی وجہ سے طاقت میں کمزوری آتی ہے، اس وجہ سے چاہے روزہ نہ رکھنے کی اور قضا کرنے کی شریعت نے اجازت بھی معلومات فرمائی ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کوئی اجازت اور رخصت پر عمل نہیں کرتے تھے، اور باوجود اس کے روزہ رکھا کرتے تھے اور غنیمت کے اوپر عمل کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرنا یہ صحابہ بھی کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ روزہ رکھنے سے کتنی بڑی نعمت، روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنی بڑی رضامندی، اور روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا قرب حاصل ہوگا۔ سفر میں باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار افطار کی اجازت فرماتے تھے کہ روزہ کا اہتمام فرماتے تھے، حتیٰ کہ حضور کو حکم منع فرمانا پڑا۔ مسلم شریف کی حدیث میں کہ صحابہ کرام سفر سے سفر میں منزل پر اترے، گرمی نہایت سخت تھی اور غربت کی وجہ سے اس قدر کپڑا بھی ان کے پاس نہ تھا کہ دھوپ کی گرمی سے بچاؤ کر لے۔ بہت سے لوگ اپنے ہاتھ سے آفتاب کی شعاع سے بچتے تھے، اس حالت میں بھی بہت سے روزے دار تھے
نہ ہوا اور گر گئے، صحابہ کرام کی جماعت گویا ہمیشہ تمام سال روزے داری رہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیخوں روایت میں مختلف علماء کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں، جن کا احاطہ کروں جیسے ناکارہ کے امکان سے خارج ہے، لیکن میرا یہ بھی خیال ہے کہ اگر ان کو کچھ تفصیل سے لکھوں تو دیکھنے والے بتا جائیں گے۔ اس زمانے میں دینی امور میں جس قدر دین کی باتیں کی جا رہی ہیں وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ علم و عمل دونوں میں جس قدر بے پرواہی دین کے بارے میں بڑھتی جا رہی ہے وہ ہر شخص اپنی حالت میں غور کرنے سے معلوم کر سکتا ہے۔ اس لیے 21 احادیث پر اکتفا کرتا ہوں اور ان کو 3 فصل پر منتقل کرتا ہوں۔ حضرت شیخ علامہ قدوہ نے 21 حدیثیں رمضان کی فضیلت میں بیان کی ہیں، اور یہ 21 حدیثیں ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے، یاد رکھنی چاہیے اور اپنے ذہن میں اس کو بٹھائے رکھنا چاہیے کہ یہ فضیلتیں ہیں۔ ایک کام سے سن کر دوسرے کام سے نکال دیا اور پھر تھوڑے دن کے بعد پتہ بھی نہیں چلے کہ ہم نے کیا فضیلت سنی تھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فصل اول رمضان المبارک کے فضائل میں جس میں 10 احادیث مذکور ہے، دوسری فصل شب قدر کے بیان میں جس میں 7 حدیثیں ہیں، اور تیسری فصل اعتکاف کا ذکر ہے جس میں 3 حدیثیں ہیں۔ اس کے بعد خاتمہ میں ایک طویل حدیث پر اس رسالہ کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ شان ہو اپنے قریب ذات اور اپنے محبوب کے طفیل اس کو قبول فرمائے اور مجھ سیاحت کو بھی اس کی برکات سے ان سے بات فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شیخ مولانا مقدم کی کتاب شروع کی، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ اب یہاں سے وہ کتاب شروع ہوتی ہے۔ ان سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور بڑے مشہور صحابی، اصل یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے ذرا میں تفصیل آپ کو پہلے بتا دوں، ہو سکتا ہے کہ بہت لوگوں کو معلوم بھی ہو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے ایران کے شاہی خاندان کے لوگوں میں سے تھے، پیدائش ایران کا کیا خصوص بادشاہ چل رہا ہے ان کے خاندانوں میں، اور ہوا یہ تھا کہ ایران کا جو گرو تھا مہاگرو بڑا گرو، اس کا جب انتقال کا وقت قریب ہوا، ہر ایک آدمی کو ہوتا ہے جب عمر کے جب بڑے دوسرا سامنے ہیں سن لیتے ہیں، تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ میرا مرنے کا وقت قریب ہے، میرے پاس بہت ساری چیزیں میں نے بڑے مجاہدے سے حاصل کی ہیں، میں مر جاؤں گا تو سب میرے ساتھ چلی جائے گی، کوئی بات رہے گا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ کوئی بہت زیادہ صحیح ہوشیار لڑکا مجھے مل جائے تو میں اس لڑکے کو تعلیم دوں اور جو کچھ میں جانتا ہوں سارا مجھ کو بتا دوں۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ چیز بھی بہت کمال کی ہے۔ آج ہمارے یہاں اگر کسی آدمی میں کوئی کمال ہو تو وہ کمال کسی دوسرے کو بتانے کے لیے تیار نہیں، اپنے بیٹے کو بھی بتانے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ دوسرے کو پتہ چل جائے گا تو میری ویلیو میری وقت ختم ہو جائے گی، اس لیے وہ نہیں بتا، اور وہ اسی کی حالت میں اسی نعمت کو لے کر اوپر میں چلے جاتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا ہے۔ ایک مثال سمجھانے کے لیے بتاؤں، ایک آدمی ہے ان کے پاس ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کسی کو سامنے کاٹا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جس کو سامنے کاٹا ہے اب وہ تو کہیں جا نہیں سکے گا، وہ تھوڑی دیر کا مہمان ہے، اچھے خاصے گھر والے ہوں گے وہی دوڑیں گے اسی کے پاس جا کے اس کا علاج کرایا جائے۔
ان کے پاس یہی لگتا ہے کہ اگر کوئی آدمی آئے تو وہ پڑھ کر کسی کو پانی پلا دے تو اس کا زہر صاف ہو سمجھ آیا گیا۔ بہت سو نے کہا کہ بھائی کم سے کم اپنے آپ کو اپنے بیٹوں کو تو بتا جاؤ کام آئے گا۔ تو یہ آمدن ہوتا ہے کہ میرے پاس جو نعمت ہے بس میرے پاس رہے کسی کو نہ ملے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ دیکھو ہر ایک چیز میں دنیا داری میں بھی کسی کو اچھا ملتا، اچھی سہولت، اچھی چیز دی نہ بتاؤ تمہاری مرضی ہے، لیکن بتاؤ تو اچھا ہے، لوگوں کو فائدہ ہے، پتا نہیں کرتا ہے۔ تو اس مجوسی نے بادشاہ سے کہا کہ میرا مرنے کا وہ قریب ہے، اس وجہ سے میں کیا ہے کسی آدمی کو دے دو تاکہ میں اس کو تعلیم دوں اور میرے پاس جو کچھ ہے میں سب اس کو بتاؤں۔ بادشاہ نے اپنے خاندان میں بات کی، خاندان میں جو بہت زیادہ ذہین اور فہیم لڑکا تھا وہ لڑکا مل گیا اور بادشاہ نے اس گرو کو کہا کہ یہ لڑکا ہے تو اس کو تعلیم دو۔ ابھی روزانہ تعلیم دینے لگے۔ یہ سلمان فارسی ہے لیکن اس وقت کا نام سلمان نہیں تھا، وہ فارسی نام ہوگا۔ بہرحال آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ وہ لڑکا تعلیم حاصل کرنے لگا۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب جا رہا تھا تو راستے میں ایک جگہ پر چرچ آتا تھا۔ اس لڑکے نے ایک دو مرتبہ چرچ کی طرف توجہ کی اور پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ جاؤ میں چرچ میں ذرا جاتا ہوں دیکھو کیا ہے۔ وہ چرچ میں پہنچ گئے۔ چرچ میں اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ابھی گزرا تھا، بڑا اچھا نکاح بھی ہوگا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو دل میں لگا اور وہ اس جو مجوسی کے پاس سیکھنے جانے کی بجائے اس چرچ میں جانے لگے اور چرچ میں جا کر سیکھنے لگے۔ بہت دن تک ایسا ہوتا رہا۔ اب راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے وہ راستہ بند ہو گیا۔ حضرت سلمان کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے پتھر اٹھایا اور میں جانچنا چاہتا تھا، طے کرنا چاہتا تھا کہ مجوسیوں کا مذہب اچھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب اچھا ہے۔ دونوں کی تعلیم کے بعد پہنچی۔ اتنے میں ایسا واقعہ ہوا تو میں نے کہا کہ میں پتھر کو مانتا ہوں، یہ پتھر اگر چیز کو لگے اور مر جائے، ختم ہو جائے، اس کے تکلیف سے لوگ بچ جائے تو میں سمجھوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب سمجھا تھا۔ اور یہ سمجھ کر انہوں نے مارا پتھر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قائم کیا کہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب صحیح ہے اور یہ پارسیوں کا جو مذہب ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اب انہوں نے روزانہ اس گرو کے پاس جانا چھوڑ دیا اور اس چرچ میں انہوں نے تعلیم لینی شروع کی۔ ظاہر بات ہے کہ ماشاء اللہ پتہ چل گیا اور اس نے کہا کہ تمہارا جانا نہیں تھا تو وہ بلانا چاہتا ہے، آپ جانتے ہی ہیں بچے جو ہوتے ہیں انہوں نے ایسا کیا ہی ہوگا گھر سے گیا ہوگی اسکول جانے کے لیے اور پڑھنے والے ہوگی دھرتی کی گئی تو یہ پتہ چلا۔ بہرحال حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے مارا پیٹنے کا حضرت سلمان باہر نہیں کیا۔ اس چرچ میں جہاں جاتے تھے وہاں چرچ میں پادری سے پوچھا کوئی جگہ ہے جگہ ہے وہاں بہت اچھا ہے وہاں چلے جائے۔ اس طریقے سے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے رہے جاتے رہے گھومتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ کہیں کہیں تو اچھا پادری بھی ملا اور بعض جگہ پر بناوٹی بھی ملے، دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض جگہ پر ان کو جو آدمی ملے وہ اچھے نہیں ملے، لیکن ان کو کام یہ تھا اللہ تعالیٰ بتانا کہ ہمارے کو اللہ تعالیٰ بتانا ہے۔ کتنے سال حضرت سلمان نے اس میں نکالے
مختلف اقوال حدیثوں میں ذکر کیے جاتے ہیں کہ اسماء رضا کی کتابوں میں 250 سال 300 سال 450 سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے لکھا اور اس میں ان کو جو معلوم ہوا تھا وہ یہ تھا کہ آخری زمانے میں نبی آخر زمان پیدا ہونے والے اور وہ بہت ہی وہاں سے برکت ہے، بہت ہی اونچے درجے کے رسول ہیں، بہت ہی اچھے ہیں، بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلتیں تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سب نے بتائی. بلکہ آج کل ہندوستان میں چل رہا ہے، پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں، ہندوستان میں ابھی کلکی اوتار ان کے وید ہے، اس وید میں لکھا ہے کہ کلکی اوتار ایک آئے گا. تو کلکی اوتار کون ہے، اس کا نام وغیرہ سب کچھ موجود ہے، لیکن چونکہ ان کو لوگ ماننا نہیں ہے اس لیے اردو صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں اور سب نبیوں نے بتائی. حضرت سلمان کو معلوم ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ نبی آخر الزمان نبی آئیں گے، وہ ہجرت کریں گے اور ہجرت کر کے یثرب میں قیام کریں گے، مدینہ منورہ یثرب میں قیام کریں گے. اس وجہ سے یہودیوں کی طرح مدینہ منورہ میں یہودی رہتا آباد اسی وجہ سے کہ ان کے دل میں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ظاہر ہونے والے ہیں، تو ہم وہاں رہے تاکہ ہم سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہو جائے. لیکن اور وہ قوم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو خیر بہرحال مسلمان. اس وجہ سے حضرت سلمان فارسی نے یہ سوچا کہ چلو میں بھی یثرب چلتا ہوں، وہی قیام کروں گا. گھومتے گھومتے نکلے. وہ زمانے آج کی سہولت نہیں تھی کہ میں بیٹھے آدھے گھنٹے میں ادھر سے وہاں سے وہاں سفر میں بڑی پریشانی ہوتی تھی. کہیں جانا ہوتا تھا تو پورا قافلہ تلاش کرنا پڑتا تھا، سارے 10-15 آدمی مل کر جانا چاہے تو جا سکتے تھے، ورنہ تو راستے میں اکیلا کھلا تو مار دیا جاتا تھا. کوئی قافلہ ملا تو مدینہ منورہ جا رہا تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی میں بھی مدینہ آنا چاہتا ہوں، مجھے بھی ساتھ نہیں لو. ٹھیک ہے. حضرت سلمان ان کے ساتھ جہاں کہیں ہوں گے وہاں سے مدینہ کے لیے چلو. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کوئی ساتھ یہودی تھا، اس نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کا جب قریب ہوا تو کہتے ہیں کہ یہ تو میرا غلام ہے، اور حضرت سلمان کو غلام بنا کر پتھر میں بیچ دیا. زمانے میں ایسا ہوتا حضرت سلمان علیہ السلام اس طریقے سے مدینہ منورہ میں غلام کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، صحابہ اشتیاق تھے 300 سال کے ہو 400 سال کے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے اشتیاق روش کے ساتھ جو ملے ہیں اس کی بھی واقعات ساتھ موجود ہے. بہرحال حضرت سلمان علیہ السلام مسلمان ہو گئے اور ضرور مان جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کے صحابہ کا شمار ہے. غزوہ خندق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ہی اس طریقے کو اپنا گیا تھا. بہرحال یہ چند باتیں ہیں جو ابھی میں نے حضرت کے سامنے نہیں کی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتانے کی اور ہر ذہن میں آ رہا تھا اس وقت. اب افطار کی تقریباً 10 منٹ 15 منٹ باقی ہے. میں چاہتا ہوں کہ بالکل اب بات نہ کریں. آخری وقت ہے، ایک ملازم نوکری کرتا ہے، کام کرتا ہے اور مہینہ پورا ہوتا ہے، کیسے اس کا تنخواہ نہیں کا روزہ جاتا ہے. اس طریقے سے ہم نے روزہ رکھا ہے اور اللہ جل جلالہ اور من والوں روزہ دار کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. تو اس وقت افطار کا وقت ہے. جو لوگ انتظام میں لگے ہوئے ہیں، جیسے ہماری ماں میں کھانا وغیرہ پکا رہی ہوگی، ہمارا کوئی سب
بھی شریک ہوتا ہے کہ میں بھی بہت محتاج ہوں، دعا کی ضرورت مند ہے، مجھے بھی بہت زیادہ دعا کی ضرورت ہے، اپنے لیے بھی دعا مانگے، گھر والوں کے لیے بھی دعا مانگے، اپنے ملک کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، اور خاص طور پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ فتنے کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی سلامتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ہم کو دنیا سے جانا نصیب فرمائے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس وجہ سے ایمان کی سلامتی کی بھی دعا مانگو، تندرستی بھی مانگو، مال کی بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے، ویسے بھی ضرورت پڑتے ہیں مانگ سکتے ہو، لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عشق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو مانگنا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عشق اور محبت مل جائے بس کچھ نہیں ہوتا، جس کے پاس کوئی نور ہاتھ میں آ جائے اور پتہ نہیں کوئی نور کیا ہے، کوئی نور جس کے ہاتھ میں آ جائے اس سے بہت مانگنا بہت مشکل ہے۔ بہرحال اس وجہ سے اب 10 منٹ دعا میں لگ جائے اور دعا مانگے، اور پھر جب آپ کو کہا جائے کہ آگے بڑے سامان پر کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح طور پر دعا کرنے کی اور میرے صحابہ کا توفیق آمین۔ اللہ